تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بس 5 سے زیادہ نہ دوں. میں نے بہت سوچا کہ میں 5 مشورے دوں، اور لیکن وہ 5 سے تھوڑے سے بڑھ گئے، وہ 6 ہو گئے. مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں زیادہ مشورے دوں گا تو پھر وہ مطلب بات نہیں بنے گی. مجھے امید ہے کہ میری بات کا یقین کریں گے کہ میں آپ کو کم مشورے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیچرل لیونگ کے نام پہ آپ کو مشکل میں ڈالوں. تو یہ 6 مشورے میں آپ کو دوں گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا مشورہ، مالز اور ایڈورٹیزمنٹ، اس کو ایوائڈ کیجیے. یہ غض بصر کا جو حکم ہے نا، میں نے آج ہمیں ضرورت ہے کہ مطلب اشتہارات کو دیکھ کے بھی غض بصر فرمائیں. مطلب میں تو یہ کہوں گا آپ سے، اشتہار اور مال کوشش کیجیے ان سے بچیں. اور وہ چیز جس میں یہ دونوں جمع ہیں، بازار اور اشتہار دونوں یکجا ہو گئے ہیں، اس کا نام ہے یہ موبائل. اور اس کے اندر بھی جو چیز ہے وہ ہے سوشل میڈیا ایپس. تو نیچرل لیونگ اسٹارٹ کرتے ہوئے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا ایپس کو ان انسٹال کر لیجئے. بہت سے لوگ شاید اس بات پہ حیران ہوں، بہت سے لوگوں کے لیے ایک نئی انفارمیشن ہو کہ میں کسی قسم کے سوشل میڈیا کو استعمال نہیں کرتا، اور میرے نام سے جتنے سوشل میڈیا پیجز ہیں وہ میرے نہیں ہیں، اور یوٹیوب چینل بھی جو میرے نام سے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ ویسے ہی لوگوں نے بنا رکھے ہیں. تو ERDC کا ایک واحد آفیشیل چینل ہے جس کے اوپر ہمارے پروگرامز جاتے ہیں، وہ بھی میں خود اس کو نہیں مینج کرتا. تو اب میرے موبائل میں کوئی سوشل میڈیا ایپ انسٹال نہیں ہے الحمدللہ. میں نہیں دیکھتا اور نہ میں کہیں جاتا ہوں سوشل میڈیا پہ، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت سا وقت بچتا ہے. اور میں بہت سارے جو برانڈز ہیں، بہت ساری جو نئے ٹرینڈز ہیں، ان سے ناواقف رہتا ہوں. تو یہ اس کو میں بہت خیر سمجھتا ہوں. مطلب جو وہ جو ہے نا خریداری کے جو ٹرینڈز ہیں، یہ چیز آ گئی، وہ چیز آ گئی، یہ خرید لو، وہ خرید لو. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ایڈورٹیزمنٹ اور بازار کو ریزسٹ کریں، اور شاپنگ کا جو ایکسپیرینس ہے نا اس کو ریزسٹ کریں. اگر کبھی شاپنگ پہ نکلیں تو لسٹ بنا کے نکلیے، اور اس میں بھی یہ سوچئے کہ کیا یہ ٹھیک ہے کہ اس کو خریدا جائے. اگر آپ خریداری کے ایکسپیرینس کو ریزسٹ نہیں کر پائے تو نیچرل لیونگ نہیں ہو سکے گی. آپ نے اپنی ضروریات کو خریدنے سے ہٹ کر سوچنا ہے. مطلب جتنا خریداری کو کم کر سکتے ہیں آپ سوچئے. آئیڈیلی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بس مطلب 3 مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں، 2 مہینے میں ایک دفعہ، مطلب بہت کم، یا 6 مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں، اور آن لائن بھی نہ جائیں بازار میں. مطلب آپ جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کم کریں، اور ایڈورٹیزمنٹس کو دیکھنے سے گریز کریں. تو یہ پہلا مشورہ ہے، اور اس کے لیے جیسے سوشل میڈیا ایپس کو ان انسٹال کریں. دوسرا مشورہ ہے کہ پروسیسڈ فوڈ جو ہے نا اس کو چھوڑنا پڑے گا. پروسیسڈ فوڈ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی غذا جس میں سفید نمک، سفید چینی یا سفید میدہ شامل ہے، کوئی بھی ایسی فوڈ. اور یہ زیادہ تر فوڈ جو ہے بازاروں میں مل رہی ہے، پروسیسڈ فوڈ کے اندر یہ انگریڈینٹس شامل ہوں گے. اور فاسٹ فوڈ بھی اور پروسیسڈ فوڈ بھی، کیونکہ یہ پروسیسڈ سالٹ ہے اور یہ پروسیسڈ شوگر ہے. تو وائٹ شوگر از پروسیسڈ شوگر. اس سے جو چیز بن رہی ہے وہ بہرحال اس کے اندر ایک انگریڈینٹ پروسیسڈ ہے. تو پروسیسڈ فوڈ وہ ہے جس کی شیلف لائف زیادہ ہے. یعنی ہر وہ غذا جس کے لیے اشتہار دیا جائے، ہر وہ غذا جو کارخانوں میں بن رہی ہے، آپ کوشش کیجئے کہ اس کو چھوڑ دیں. بچے پیدا ہوتے ہیں ڈبے کے دودھ کی بجائے اللہ نے جو دودھ ان کے لیے رکھا ہے وہ دودھ انہیں عطا کیجئے. مجھے ایک صاحب ملے، وہ کہنے لگے بازار کا جو دودھ ہے اس میں پانی ملاتے ہیں. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، پانی بھی مطلب کوئی بری چیز تو نہیں ہے نا، مطلب ٹھیک ہے انہیں نہیں ملانا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں دودھ کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات مجھے معلوم ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تھے تو دودھ میں پانی ملا کے پیتے تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ میں پانی ملا لیتے تھے. یعنی بیچنے کے معاملے میں ہماری روایت، اسلام کی جو تہذیبی روایت ہے، وہ لازمی کہتی ہے کہ خالص بیچو. تو بیچنے میں خالص بیچو، لیکن اپنے استعمال اور اپنے پینے کے لیے اس میں خود پانی ملاؤ.
تو پانی ملا کے بیچنا تو حرام ہے، لیکن پانی ملا کے پینا جو ہے وہ مسنون ہے. تو ہمارا الٹا معاملہ ہے، مطلب پینے میں خالص چاہتے ہیں اور بیچنے میں ملاوٹی مطلب کر رہے ہیں. تو ہمیں بالکل اس کو مطلب ٹھیک کرنا ہے نا. یہ جو میں پروسیسڈ فوڈ کی بات کر رہا ہوں، بیکری کے آئٹمز ہیں، اس میں جو ہے وہ کنفیکشنری آئٹمز ہیں، اس میں سارا جو فوڈ انڈسٹری ہے، یعنی آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا. اور آپ پھر اب لوگ پوچھتے ہیں بھئی اگر ہمیں میٹھا کھانے کا دل چاہے تو کیا کھائیں؟ تو بہت سارے اور آپشنز ہیں، وہ آپ لیجئے. وہ کھجور ہے، کشمش ہے، بہت سی اور گڑ ہے، وہ چیزیں آپ لیجئے. پروسیسڈ فوڈ کو چھوڑنا پڑے گا. پروسیسڈ فوڈ چھوڑے بغیر نیچرل لیونگ کی خواہش، عجیب سی بات ہے. یہ دونوں میچ نہیں کرتی، یہ کانٹرڈکشن ہے. تو اسٹارٹ یہاں سے ہوگا، کیونکہ نیچرل لیونگ کے اندر بھی جس فوڈ جو اس کا الٹیمیٹ ماڈل ہے نا، اس میں ہم فوڈ کی طرف جاتے ہیں، ہم فوڈ سسٹمز بناتے ہیں، ہم فوڈ فارسٹس بناتے ہیں. وہ بھی آرگینک نیچرل ہوتے ہیں نا. جب ایک آدمی کنزیوم ہی نہیں کر رہا، وہ اس کو فوڈ پانڈا سے پیزا منگوانے کی عادت ہے، برگر کھانے کی، زنگر برگر کھانے کی عادت ہے، اور اس طرح کی بہت سی خرافات، مطلب عجیب چیزیں وہ لے رہا ہے، اس کی عادتیں خراب ہیں، تو اب وہ نیچرل لیونگ میں نہیں جا سکتا. تو پہلی چیز جو دوسرا مشورہ ہے وہ اپنی فوڈ کے حوالے سے اس میں ٹھیک ہوں. اور اس میں فوڈ کے حوالے سے جیسے میں 5 چیزوں کو اس میں چھوڑیے، یہ بہت اچھا ہوگا. اس میں ایک ہے سفید چینی اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، سفید نمک اور اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں. اور سفید نمک کی جگہ کیا ڈالیں؟ تو راک سالٹ، پنک سالٹ جو ہے وہ استعمال کیجیے. پھر سفید میدا، اس سے بنی ہوئی تمام چیزیں، تو اس کی جگہ کیا کریں؟ تو وہ اس کی جگہ ہول ویٹ استعمال کریں. اور ہول ویٹ میں اگر جو ملا لیں، مکئی کا آٹا ملا لیں تو بہت اچھا ہے. بھوسے والا آٹا، چکی والا آٹا، یہ بہت اچھا ہے الحمدللہ. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے وہ جو تیل اور گھی جو انڈسٹری میں بن رہا ہے، گھر میں آنے ہی نہ دیجیے. مطلب اس کام میں کوئی آپ کو نہیں روک رہا، یہ آپ کا صرف گروسری میں آپ کا ایک فیصلہ ہے. آپ پھر آئل کون سا یوز کریں؟ پہلی بات تو یہ کہ آئل جو ہے نا وہ نیڈ نہیں ہے، لیکن اب ہم اتنے یوز ٹو ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آئل ڈالنا ہے تو ڈال لیں، لیکن ہمیں آئلز کم کرنے چاہیے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ہم آئلز لے سکتے ہیں، ہمیں لینے چاہیے، لیکن جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ ہر کھانا آئل میں ہو، تو اس کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں. لیکن جو کم از کم یہ والے آئلز ہیں جو انڈسٹری میں بن رہے ہیں، ان سے نکلیے آپ. مطلب وہ آپ کو جو بھی مطلب ان کا سلوگن ہو کہ دیکھیں یہ ممتا کے طور پہ آپ یہ آئل خرید لیں، یہ بپتا کے طور پہ خرید، ان سب اس دھوکے میں مت آئیں آپ. کوئی مامتا وغیرہ آپ کو تیل سے نہیں ملے گی. ماں کے سر پہ تیل لگائیں یا اس کی ٹانگیں دبائیں یا کوئی اس کی خدمت کریں تو چلیں بنے گا. تو پھر کون سا آئل ہو؟ سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، یا اگر زیتون کا تیل ہے تو وہ اوپر سے ڈالیے، یا پھر دیسی گھی، یا پھر اینیمل فیٹ. اینیمل فیٹ بہت اچھا ہے. آپ نے گوشت لیا، آپ نے کہا چربی کے ساتھ دیجیے گا، اسی چربی میں آپ نے بنا لیا، اس میں آپ کو کوئی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اینیمل فیٹ ہے. تو یہ 5 آپشنز میں نے آپ کو مطلب بتائے. تو یہ چوتھی چیز ہے جو مطلب فوڈ میں آپ نے چھوڑنی چاہیے. اور 5ویں چیز ہے ٹھنڈا پانی. جو ان نیچرلی ٹھنڈا پانی ہے، ریفریجریٹر کا پانی ہے یا ڈسپینسر الیکٹرک کولر ہے، مصنوعی طریقے سے جو پانی ٹھنڈا کیا گیا ہے، وہ آپ کی جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور وہ غیر طیب ہے. اب اس کی اپنی تفصیل ہے، میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آپ کو چاہیے کہ جو روم ٹیمپریچر، جب سردی ہوتی ہے آپ کو ٹھنڈا پانی اسی وقت پینا چاہیے جب ٹھنڈ ہوتی ہے. وہ نیچرلی ٹھنڈا ہوتا ہے، اس دن پی لیجئے ٹھنڈا پانی. آپ 1 ڈگری یا -1 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر جو پانی ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہی ہے گھر میں نیچرلی، تو وہ پی لیجئے آپ. لیکن اتنا کانٹراسٹ نہیں ہونا چاہیے کہ باہر ٹیمپریچر ہے 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور آپ پانی پی رہے ہیں بالکل 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک اور نقصان دہ. لیکن اس کے ہم عادی ہو گئے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میں نے پروسیسڈ فوڈ کے حوالے سے بات کی کہ اس کو چھوڑنا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ تھا. تیسرا پوائنٹ جو ہے نا، اس کے لیے ایک ایکٹیویٹی دوں گا. تیسرا پوائنٹ ہے فروزن فوڈ کو چھوڑنا ہے یا ریفریجریٹڈ فوڈ کو چھوڑنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں
फ्रिज भी है और डीप फ्रीजर भी है। अगर आप नेचुरल लिविंग की तरफ जा रहे हैं तो गोल आपका ये होना चाहिए कि डीप फ्रीजर को रुखसत करें, और फिर दूसरा गोल ये होना चाहिए कि फ्रिज के साइज को रिड्यूस करें। इफ यू हैव अ फ्रिज दैट शुड बी स्मॉल इन साइज, क्योंकि जब फ्रिज बड़ा होता है तो उसके नतीजे में होता क्या है, मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, उससे समझ में आएगा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। यानी अगर आप नेचुरल लिविंग की ख्वाहिश करते हैं ना, तो अब आपको मैं एक अमली एक्टिविटी दे रहा हूँ। आज इस वेबिनार के बाद आप सब लोगों ने, बल्कि जब भी आपको, अब आप चाहें तो आज करें या वीकेंड, बल्कि वीकेंड तो शुरू हो गया ना, सैटरडे है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपना जो आपका जो फ्रिज है और डीप फ्रीजर है उसको एग्जामिन करें, और उसके अंदर जो कुछ भी रखा हुआ है, अब ये आप कहेंगे सलमान साहब ने किस काम में फंसा दिया हमें। ये बहुत ही अनयूजुअल सी एक्टिविटी सजेस्ट कर रहा हूँ, और शायद आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत मुफीद होगी। बीमारियों के रोकथाम में इसकी बहुत वैल्यू है, जो एक्सरसाइज अभी मैं बता रहा हूँ। आप अपने रेफ्रिजरेटर में जो कुछ भी रखा हुआ है और डीप फ्रीजर में जो कुछ भी रखा हुआ है उसकी लिस्ट बनाइए। चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत सारी चीजें बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में रखी होंगी, थोड़ी सी, इतनी सी रखी है, इतनी सी रखी है। फिर आप उसमें ये देखिए कि क्या ये कवर्ड था या ओपन था, और फिर आप ये देखिए कि इसको कितने अरसे पुराना है, ये कब पैदा हुआ, इसको यानी ये कब बना था, और फिर ये देखिए कि ये कुक्ड है या रॉ है। तो अब आपने देखना है आइटम क्या है, वो रॉ है या कुक्ड है या सेमी कुक्ड है, तो 3 ऑप्शंस हो गए। फिर वो कवर्ड है या अनकवर्ड है, और अगर वो कवर्ड है तो क्या वो प्लास्टिक के अंदर रैप्ड है या ग्लास के अंदर रैप्ड है, मतलब वो किस, उसका कंटेनर कौन सा, और फिर उसको कितना अरसा हो गया, कितना, मतलब वो कब से फ्रिज में है ये सवाल नहीं है, कब वो पैदा हुआ था ये सवाल है, यानी कितना पुराना है। और ये पूरी रिपोर्ट जनरेट करें कंप्लीट, छोटे से छोटे बड़े, यानी अगर आपके रेफ्रिजरेटर में अंडे रखे हुए हैं तो आप उसमें ये लिखिए कि ये अंडे कब लाके रखे गए थे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि ये रॉ है, ये कुक नहीं है, तो अगर उसके अंदर जो कुछ भी है ये रॉ है, यानी ये कच्चा है, आधा पक्का हुआ है, जैसे होता है ना सेमी कुक्ड है, रॉ है, ये आपने लिखना है। और ये कवर्ड था या या खुला हुआ था, मतलब एक होता है ना खुला हुआ रखा है उसमें कवर नहीं है, और या अगर कवर किया है तो प्लास्टिक से कवर किया है, किस चीज से कवर किया, और ये कितना पुराना है। ये पूरी रिपोर्ट अपने रेफ्रिजरेटर और अपने फ्रिज की और अपने डीप फ्रीजर की बनाइए। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ठीक करना है। जो कुक्ड फूड है, गोल ये होना चाहिए कि पक्की हुई चीज को जो फ्रिज में आप रख रहे हैं वो 24 घंटों से ज्यादा ना रहने दें, ये गोल बनाइए। अगर आप खाने पका पका के 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 1-1 महीने, 2-2 महीने के लिए रख रहे हैं और नेचुरल लिविंग के नारे लगा रहे हैं, तो आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा, ये 24 आवर्स तो चले, एक मुश्किल लग रहा है तो आप खुद ही अपना देख लें आप, यानी ये समझ लें कि अल्टीमेट गोल ये हो कि लेस देन 24 आवर्स के अंदर मुझे इसको कंज्यूम करना है या इसको फारिग करना है। देखें, जब रेफ्रिजरेटर नहीं इजाद हुआ था पाकिस्तान के अंदर ना, पहला रेफ्रिजरेटर पाकिस्तान में शायद 1971 में इंपोर्ट हुआ है, यानी कोई बाहर से लेकर आया था। उससे पहले पाकिस्तान में रेफ्रिजरेटर नहीं थे। अर्ली 80s तक भी रेफ्रिजरेटर इतने कॉमन नहीं थे, यानी फिर मिड 80s से रेफ्रिजरेटर कॉमन हो गए, फिर हर घर के एक नेसेसरी आइटम बन गया। जब रेफ्रिजरेटर हमारे घरों में नहीं थे तो हम उतना खाना पकाते थे जितनी जरूरत होती थी। अब हम तरक्की याफ्ता हो गए, हम खाना पकाने का फजूल काम तो करते ही नहीं है, हम तो खाना मंगवाते हैं, और उतना नहीं मंगवाते जितनी जरूरत होती है, बल्कि उतना मंगवाते हैं जितना फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा शिफ्ट है ना, पहले हम उतना खाना पकाते थे जितनी जरूरत होती थी, अब हम उतना खाना मंगवाते हैं जितना फ्रिज में रखा जा सकता है।
پھر پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ ہم صرف اتنا کھانا پکاتے تھے جتنی ضرورت ہوتی تھی، ہم تازہ کھانا کھاتے تھے الحمدللہ، اور اگر بچتا تھا تو اس کو اسی وقت تقسیم کر دیتے تھے، کیونکہ رکھنے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، فریج تو نہیں ہوتا تھا، تو ہم ادھر ادھر دے دیتے تھے، تقسیم ہو جاتا تھا الحمدللہ۔ اور ہمارے معاشروں میں جو اللہ والے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ تو کھانا بنانے پکانے کے بعد تقسیم پہلے کرتے تھے اور کھاتے بعد میں تھے۔ یعنی مذہبی حلقے اور غیر مذہبی حلقے میں جو فرق تھا وہ کھانے کے ساتھ ان کے رویوں سے واضح ہوتا تھا۔ جب فریج نہیں ہوا کرتا تھا تو جو اللہ والے لوگ تھے وہ کھانا پکا کے پہلے پڑوس میں ادھر ادھر لوگوں کو دیتے تھے، اور پھر جو بچتا تھا اس کو کھاتے تھے، اور بس پھر الحمدللہ وہ ایک وقت میں ختم ہو جاتا تھا۔ آپ سمجھ لیں وہاں ہم موجود تھے۔ اب دینے دلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہ جو بچتا تھا وہ بانٹتے تھے، مطلب جو لوگ ذرا مذہب میں پیچھے تھے تو وہ بچے ہوئے کو بانٹ دیتے تھے، لیکن کھانا اسٹور نہیں ہوتا تھا۔ فریج کے آنے کے بعد کھانا ذخیرہ کرنے کا، یعنی ایک ہوتا ہے کھانے کا وہ ذخیرہ جو کسی وجہ سے کیا جائے، یعنی ڈرائی فروٹس آپ نے ذخیرہ کیے، آپ نے کہا بھئی پیاز کا ایک سیزن ہے، ابھی پیاز آئی ہے، پورے سال نہیں آئے گی، تو جو زیادہ پیاز ہوئی ہے اس کو ذخیرہ کر لیں تاکہ ہم پورے سال استعمال کر سکیں۔ گندم کا ذخیرہ کیا، اس کی ایک ریزن ہے نا۔ لیکن آپ پکے ہوئے کھانے کو ذخیرہ کریں گے، یہ رجحان ریفریجریٹر سے پیدا ہوا، اور اس کے نتیجے میں جو مہمان نوازی اور فیاضی کی جو صلاحیت تھی، جو ہم بانٹا کرتے تھے، وہ صلاحیت ہماری خراب ہو گئی، متاثر ہو گئی، کم ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم تازہ کھانے جو کنزیوم کرتے تھے، اب ہم فروزن فوڈ اور ریفریجریٹڈ فوڈ جو ہم نے فریج میں رکھا ہوا ہے، وہ کب سے رکھا ہوا ہے، وہ جی وہ 6 دن پرانا جو ہے وہ فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، 8 دن پرانی جو ہے فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، وہ فلاں چیز 10 دن پرانی رکھی ہوئی ہے، اس کو مائکرو ویو میں گرم کر کر کے کھا رہے ہیں۔ تو اپنے معدے کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو کوکڈ فوڈ ہے اس کا ٹارگٹ، آپ کا گول یہ ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو ریفریجریٹر اور اس کے حوالے سے کچھ گول دیے ہیں۔ آئیڈیلی ڈیپ فریزر کو آپ، یعنی اگر آپ اس جگہ پر، اگر آپ ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ڈیپ فریزر نکال دیا، بہت اچھی بات ہے، زبردست بات ہے، یہ آپ کی نیڈ نہیں ہے، یہ آپ کی غلط عادتوں کے لیے فیسیلیٹیشن ہے۔ مطلب ایک عادت غلط ہو گئی نا اتنی، یعنی آپ سوچئے مسلمانوں نے عید الاضحیٰ کے گوشت کو ایک ایک دو دو مہینے، کچھ لوگوں نے 4 مہینے کے لیے سٹور کیا۔ وہی آپ کے خیال میں صحابہ کیا اتنا سٹور کرتے تھے؟ اور اگر اس زمانے میں جو سٹوریج ہوتی تھی، گوشت کو ڈرائی کیا جاتا تھا، وہ ایک اپنا ایک طریقہ کار تھا، ایک ٹریڈیشنل فوڈ پروسیسنگ کے کچھ اپنے میتھڈز ہیں۔ جیسے اچار از آلسو اے پروسیسڈ فوڈ، لیکن اچار جو ماڈرن پروسیسنگ مینز ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو ٹریڈیشنل پروسیسنگ آف فوڈ ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک گول میں نے یہ دیا کہ مطلب اگر آپ اس کو اپنے لیے سوچیں کہ ڈیپ فریزر کو نکالنا ہے اور فریج کے سائز کو چھوٹا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فریج میں جو چیزیں سٹورڈ ہیں اس کا، جیسے میں نے کہا، پورا ایگزامن کر لیں۔ یہ سروے آج آپ کریں گے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج کے لیکچر کو سننے کے بعد اگر یہ آپ اگلے 24 گھنٹے میں اپنے فریج کا ایک ایگزامینیشن کر لیں سب مل کے، تو انشاءاللہ یہ جوش جذبہ بھی زیادہ ہوگا۔ ابھی آپ نے میری تازہ یہ ساری باتیں سنی ہیں تو کچھ ذرا آپ آسانی سے انشاءاللہ بڑے فیصلے ہو سکتا ہے جوش میں کر لیں، پھر بعد میں بات ٹھنڈی ہو جائے گی، پھر کرنا مشکل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو دوسری بات یہ کہ جو کوکڈ فوڈ ہے، پکا ہوا کھانا جو ہے، اس کا گول بنائیے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر فریج سے۔ میں نے آپ کو آئیڈیل بھی بتا دیا کہ پہلے کیا ہوتا تھا۔ پہلے آپ کے جو بڑے لوگ تھے، یعنی امام غزالی کیا کرتے ہوں گے، امام ابن تیمیہ کیا کرتے ہوں گے، شاہ ولی اللہ کیا کرتے ہوں گے، ہمارے جو بڑے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ فریج نہیں ہوتا تھا، وہ کیا کرتے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس طرح کے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے، وہ یعنی کھانا تقسیم کرتے تھے اور پھر جو بچتا تھا وہ کھاتے تھے۔ تو چلیں آپ کھانے کے بعد تقسیم کر دیں۔ اچھا اگر آپ تقسیم پھر بھی نہیں کر رہے تو آپ اتنا ہی پکائیے کہ زیادہ نہ ہو،
اور پھر اس کے بعد آپ اس کو 24 گھنٹوں میں کنزیوم کریں. 24 گھنٹوں سے زیادہ کوکڈ فوڈ کو نہیں ہونا چاہیے فریج کے اندر بھی. لیکن وہ ہم نے جیسے سوچا ہوا ہے نا کہ اس کو نہیں، یہ تو 1 مہینے میں بھی خراب نہیں ہوتی، یہ تو 2 مہینے میں بھی خراب، ہم تو روٹیاں بنا کے رکھ دیتے ہیں پورے مہینے کی، ہم تو پراٹھے بنا کے رکھ دیتے ہیں، ہم تو فلاں چیز. کچھ لوگوں نے آملیٹ بنا کے بھی، مطلب مجھے ایسے ایسے لطیفے ملے ہیں. مجھے لگتا ہے یہی حالت رہی تو شاید کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے اپنے فریج میں بوائل کر کر کے انڈے رکھے ہوں گے کہ ہم مطلب ہمیں بوائل نہ کرنا پڑے، بس ہم مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں بوائل انڈے. ہم نے 50 بوائل انڈے کر کے رکھ دیے ہیں پورے مہینے کے، تو ہم بس اس کو گرم کر کے کھا لیتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کی مخلوق بن گئے ہم، اللہ جانے. تو اس سے ہمیں کوکڈ فوڈ کو 24 گھنٹے کی مطلب آپ لمٹ کریں. اب آتے ہیں ہم سیمی کوکڈ اور را فوڈ کی طرف. جو گوشت ہے اس کو بھی آپ یہ گول بنائیے کہ فریش استعمال کریں، بہت زیادہ پرانا نہ ہو. تو کتنا پرانا، مطلب اس کا بھی گول یہ رکھیے کہ 1 ہفتے کے اندر ختم کر لیجئے، یعنی جتنا کم اس کا ڈیوریشن ہے. تو ہو یہ رہا ہے کہ لوگ 2 مہینے کے لیے، 1 مہینے، اور عید الاضحیٰ کے جانور کے ساتھ تو جو ان کی محبت ہوتی ہے وہ تو سمجھ نہیں آتی مجھے کہ کیا حال ہو گیا. بھئی چھوڑ دیں، مطلب کچھ آگے آ جائیں، مطلب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب اور دے گا انشاءاللہ، دوبارہ خرید لیجئے گا، کیا ہو گیا ایسی بات. تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ میرا تیسرا پوائنٹ تھا، ریفریجریٹر. Do not let your refrigerator influence your values of giving, your values of مہمان نوازی, your values of توکل, آپ کی جو نیوٹریشنل پریفرنسز ہیں فریش فوڈ کے ساتھ جو آپ کا مطلب. do not let your refrigerator encroach your intestine. مطلب جو آپ کی آنتوں کے تک اس کی رسائی ہے، وہ ٹھنڈی چیزیں آپ کی آنتوں میں پہنچا رہا ہے، وہ غلط ہے. پھل جو ہیں وہ بھی فریج میں کسی وجہ سے ہوں، کچھ وقت کے لیے ہوں، لیکن 4 دن سے فریج میں رکھے ہوئے ٹھیک نہیں ہے یہ بات. مطلب آپ کو اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. مطلب صرف چند غذائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رکھا جن کی دیکھیں، وہ غذا جس کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے اسی کو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ کھجور کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو جن چیزوں کی نیچرل شیلف لائف زیادہ ہے، وہ جو بڑا والا پمپکن ہوتا ہے جسے وہ اردو میں پیٹھا کہتے ہیں، اس کی شیلف لائف زیادہ ہے، آپ کو پتا ہے. یعنی وہ جو بڑے سائز کا پمپکن ہوتا ہے جس کو وہ میٹھا کدو یا پیٹھا کہتے ہیں، وہ مجھے ابھی ریسنٹلی پتا لگا، مجھے نہیں پتا تھا. میرے تو کھیت میں، میرے زمین میں یہ ہوا تو میں نے دیکھا اتنے سارے، میں نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں بنا رہے رکھے ہوئے، تو پھر مجھے پتا لگا یہ باہر رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے. تو مجھے اس وقت پتا لگا کہ اچھا اس کی تو شیلف لائف، یہ تو 1 مہینہ بھی باہر رہ سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. یعنی اللہ نے خود کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کی شیلف لائف زیادہ ہے، مطلب ان کو ریفریجریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان چیزوں کا ہم خیال کریں، ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا چیز تھی جس کو میں نے آپ سے شیئر کیا. چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آؤٹ سورسنگ کو کم کیجیے. یعنی وہ کام جو آپ کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، صلاحیت دی ہے، آپ کیجیے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ نے گھر میں میڈ رکھی ہے تو بس اتنی چیزوں کے لیے رکھیے جس کی ضرورت ہے، یعنی آپ کو واقعی آپ جسٹیفائی کر سکیں. لیکن حد سے زیادہ اوور ہیلپ جو اویلیبل ہے نا، وہ آپ کو خراب کر رہی. مطلب ٹھیک ہے ایک حد تک ہیلپ اویلیبل ہے، وہ ہو آپ ضرور لیجئے. اور یہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے مطلب اس پہ وہ زور نہ دیں کہ وہ، یہ خواتین خود ڈیسائیڈ کریں گی کہ کتنی انہیں ہیلپ چاہیے. یہ مرد اس کے فیصلے نہیں کریں، یہ ان کو کرنے دیں. لیکن یہ عورتیں خود دیکھیں. آؤٹ سورسنگ جو ہے نا اس کو دیکھیے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. بچوں کو قاعدہ پڑھانے کا عمل بھی نا ہم نے آؤٹ سورس کر رکھا ہے. تو بھائی ہمیں قاعدہ نہیں آتا کیا؟ ہم بالکل بے قاعدہ ہیں کیا؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ایک بہت ماہر قاری اور ایک بہت اچھے جو قرآن پڑھنے والے صاحب جو ہیں ان سے یہ سیکھے تو ضرور سیکھے، لیکن کچھ آپ بھی سکھائیے، کچھ آپ بھی بیٹھیے. اگر آپ کا بچہ حفظ کر رہا ہے تو آپ بھی کچھ تھوڑا سا انوالو ہوں، آپ بھی کچھ مطلب سیکھیے، سکھائیے. تو جو 100% آؤٹ سورسنگ ہے نا اس سے بچیے. ٹیوشنز کا کام ہے وہ بھی بالکل ایسی چیز ہے.
اور جو ہیلپ ہے گھر میں وہ بھی ایسی چیز ہے. تو اس میں دیکھیے نیچرل لیونگ کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ خود سے کیا کر سکتے ہیں, آپ کے گھر میں کیا کام ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ چیزیں کھلیں گی. یہ تو بہت ابھی آگے کی بات ہے. بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, جو سلوشنز ہیں وہ انڈسٹریل سلوشنز ہیں. یعنی ہماری سوسائٹی کا اس وقت یہ حال ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتا لگے کہ اچھا بخار اتارنے کے لیے سونف کا پانی جو ہے وہ بہت مفید ہے, یہ اگر پتا چلے, اور پھر ایک صاحب کھڑے ہوں کہ میں نے ایک برانڈ لانچ کیا ہے, میں سونف کا فریش پانی جو بھی مجھے آرڈر دیتا ہے, یہ ہماری ایپ ہے, ہم اس کو فوراً اویلیبل کرتے ہیں, تو لوگ سونف کے پانی پہ شفٹ ہوں گے, لیکن سونف کے پانی کو خود بنانا نہیں چاہیں گے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کہیں گے یار سبحان اللہ یہ ایپ آ گئی ہے, یہ صاحب پھر آپ کو پتہ لگے یہ پودینہ ہے, یہ اگر آپ اس کا استعمال کریں تو یہ ہوتا ہے, اور یہ مطلب اس طرح کے جو دیسی علاج کے طریقے ہیں یہ آپ کو ہلدی کا قہوہ بنا دیتے ہیں, یہ ادرک کا قہوہ. تو آپ نے کہا ایک ایپ ہے, ان کا دعویٰ ہے یہ اسی وقت فریش ادرک کا قہوہ بنا کے لائیں گے, اسی وقت فریش جو ہے وہ سونف کا پانی بنا کے لائیں گے, اسی وقت فریش جو ہے پودینہ اور اس کی چائے بنا کے لائیں گے. تو آپ کو جو سر میں درد ہے, آپ کو جو نزلہ ہے, آپ کا جو پیٹ خراب ہے, آپ کا یہ ہے, آپ کا وہ ہے, اسی وقت فریش. اور یہ آپ ابھی آرڈر کریں, 1 آور کے اندر اندر ان کی موبائل وین ہے اور اس کے اندر کچن ہے. تو یہ جب آپ کا آرڈر آتا ہے تو اسی وقت اپنی موبائل وین کے اندر فوراً اسی وقت ایک روبوٹ بیٹھا ہوتا ہے جو 24/7 کام کرتا ہے, اور وہ اسی وقت ہلدی, نمک, پودینہ, چائے, یہ وہ سب, سونف کا پانی سب اسی وقت بنانا شروع کرتا ہے, اور آپ کے گھر کی طرف گاڑی روانہ ہو جاتی ہے. اور ہم نے ہر شہر کے اندر یہ گاڑی اویلیبل کی ہوئی ہے, اور اس کا نام ہے طیب سپلائز, اور یہ طیب فوڈ یا طیب ریمیڈیز, اور یہ ایک بہت اچھی زبردست قسم, اور یہ ایک بہت اچھا سٹارٹ اپ ہے. تو اب سب لوگ دیوانوں کی طرح اس کے گرد منڈلائیں گے, اس کو طواف کریں گے, اور ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دینے میں ثواب دارین حاصل کریں گے کہ دیکھو میں نے لوگوں کو ایک ایسی دنیا جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی اور نیچرل لیونگ کی خواہاں ہے. مطلب مجھے ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسا کوئی کوک بتا دیں جو دیسی گھی کا پراٹھا ہول ویٹ آٹے میں بنا کر اور دیسی انڈوں کا آملیٹ بنا کے اور ایسا کر کے ویسا کر کے ہمیں فریش مارننگ میں سپلائی کر دیں. میں نے کہا سبحان اللہ. میں نے کہا دیکھیں کچھ خواہشات جنت کے لیے رکھ لیں, مطلب سارے اسی میں ہی لیں گے. مطلب آپ کچھ مطلب یہ جو پورا مسئلہ ہے نا کہ ہاتھ نہیں ہلانا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو وہ انہیں چاہیے یہ سب, لیکن کوئی لا کے دے دے. تو جس چیز کو آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. یعنی ابھی صورتحال یہ کہ اگر کسی کو کہیں کہ یار پیناڈول کی جگہ تم یہ لے لو یا اینٹی الرجی کی جگہ یہ لے لو, تو وہ کہے گا یار کوئی ایسی ایپ بتاؤ جو یہ کون اب ہلدی کو اور ادرک کو اور اس کو اور اس کو کرے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اس وقت, یہ سلوشن نہیں ہے. یعنی وہ نیچرل لیونگ جس میں کنزیومرزم کم نہیں ہو رہا, وہ نیچرل لیونگ کی صحیح شکل نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیجئے, کنزیومرزم میں کمی واقع ہونی چاہیے. خریدنے کے تجربے کو محدود کرتے ہوئے فطرت سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بہت سے لوگوں نے, ایک صاحب مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم پورے گھر کے اندر اب نئی قسم کی خریداری کی ایک فہرست بنائی ہے, کیونکہ اب نیچرل لیونگ شروع کی ہے تو اب ہم یہ خرید رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں, یہ خرید رہے ہیں, وہ خرید رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تم مطلب سمجھ سے باہر ہے چیزوں. خریداری کی ایک فہرست جو ہے نا, اور خریداری کا ایک پروجیکٹ جو ہے نا, وہ all the time is there. حج پہ جا رہے ہیں تو یہ خرید کے لانا, عمرے پہ جا رہے ہیں تو یہ خرید کے لانا, مسجد جا رہے ہو تو واپسی پہ یہ لے آنا. ہر آدمی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ خریدنا ہے, یا نیچرل لیونگ والے کو بھی خریدنا ہے, اور جو انڈسٹریل سلوشن پہ ہے اسے بھی خریدنا ہے کچھ نہ کچھ. اس سے نکلو بھائی. آؤٹ سورسنگ, جیسے میں نے کہا کہ سپارہ پڑھانے سے لے کر اور سونف کا پودینہ یا پانی بنانے تک, آؤٹ سورسنگ کے عمل کو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ. پھر 5واں پوائنٹ ہے کہ آپ ڈے ٹائم اور سن لائٹ کو آپٹیمائز کریں. گھر بھی آپ کے ایسے ہوں کہ دن کے ٹائم آپ کو لائٹ جلانے کی ضرورت نہ پیش آئے. ایک صاحب نے کہا کہ سر ہمارے گھر میں تو دن کے ٹائم پہ لائٹ جلانی پڑتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی دیوار میں ایک بڑا روشن دان بنوائیے,
کسی اچھے آرکیٹیکٹ کو بلائیے، ان سے کہیے کہ میرے گھر میں جہاں جہاں روشن دان ایڈ ہو سکتا ہے وہ کر دو. تو یہ جو خرچہ ہے یہ جسٹیفائیڈ ہے. مطلب اور ایک روشن دان بنانے میں تقریباً اتنا ہی خرچ آئے گا جتنا ایک اے سی خریدنے میں آئے گا. تو آپ نے کہا بھائی ہم نے اپنے گھر میں ہم نے ایک آرکیٹیکٹ کو بلایا، اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، اس نے ہمارے واش رومز کے جو وینٹیلیٹرز ہیں ان کا سائز ڈبل کر دیا، اس نے کچن میں ایک وینٹیلیٹر دے دیا، اس نے کمروں میں وینٹیلیٹرز دے دیے، اس نے بڑے بڑے روشن دان. اب آپ کا جو انڈور ایکسپیرینس ہے، اس کی کوالٹی، اس کی ایئر کوالٹی، اس کی جو سن لائٹ ہے، آپ کو پتا ہے جو سن لائٹ ہے ہمارے اندر جو کریٹو اسپارک ہے اس کو سن لائٹ ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ ایک پوری تھیوری ہے. آپ کے پورے گھر میں سب سے کریٹو کارنر وہ ہے جو کھڑکی کے قریب کی جگہ ہے. آپ کے گھر میں جو ونڈو ہے اس کے قریب آپ اپنی ٹیبل ڈالیے، آپ دیکھیے کیسی آپ کے اندر ایک نئے نئے آئیڈیاز آپ کو محسوس ہوں گے. نیچر کی ڈیفیشینسی ہے نا، وہ نہیں ہونی چاہیے. تو وہ آپ کو ڈے ٹائم سن لائٹ اس کو آپٹیمائز کریں اور دن کے وقت اپنے کام کریں. اب دیکھیے اس وقت بہت لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی جو ہے وہ سستی ہو جائے اور زیادہ ہو جائے. حالانکہ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسے لائف اسٹائل سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے جو بجلی پر اوور ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کو پتا ہے سب سے اچھا پنکھا کون سا ہوتا ہے؟ سب سے اچھا پنکھا وہ ہے جس کے اندر بجلی کنزیوم نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے دیر از اے فین جو بجلی کا کوئی یونٹ نہیں لیتا، مطلب اس میں بالکل بھی بجلی کنزیوم نہیں ہوتی. آپ پورا دن چلا لیں بجلی کا ایک یونٹ بھی کنزیوم نہیں ہوگا، کوئی کاسٹ نہیں آتی. آپ جانتے ہیں اس پنکھے کے بارے میں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یہ وہ پنکھا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے موجود ہے. اسے کہتے ہیں ہاتھ کا پنکھا. ہاتھ کا پنکھا، اور یعنی اپنے ہاتھ سے بھی آپ جل سکتے ہیں، اور مطلب سب کانٹیننٹ میں ایک زمانے میں وہ ہاتھ کے پنکھے وہ آتے بھی تھے نا، وہ ایک کھجور کے پتوں سے بنتا تھا، مختلف نیچرل مٹیریل سے بنتا تھا اور ہم ہاتھ سے یوں کرتے تھے. اس سے آپ کی کلائیوں کی جو مسلز تھے نا ان کی ورزش ہوتی تھی. یہ زبردست ورزش تھی نا. یہ جو کلائیاں تھیں یہ خوبصورت ہو جائیں گی. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی یہ رسٹ جو ہے وہ اسمارٹ ہو جائے، اس کی مسلز اچھے ہو جائیں اور فیوچر میں فروزن شولڈر وغیرہ کے مسائل نہ ہوں، تو اس کو چاہیے کہ ہاتھ کا پنکھا استعمال کرے. کوئی بجلی کا خرچہ نہیں ہے، فری ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے فری ہے. تو ابھی یہ جو بات ہے نا کہ بجلی مہنگی ہو گئی تو ہاتھ کا پنکھا استعمال کرو. ہاتھ کا پنکھا کیوں نہیں استعمال کرتے؟ اس سے تمہیں فائدہ بھی ہے. تو یہ مطلب ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عادتیں ٹھیک نہیں کروں گا، بجلی سستی کر دو. حالانکہ ہمیں ایک ایسے لائف اسٹائل سے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بجلی استعمال نہیں کریں، بجلی ضرور، مطلب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سی چیزوں میں استعمال کرنی ہے وہ بالکل کریں، لیکن جو ہمارے لائف اسٹائل میں ان نیسسریلی جو چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں ان کو کم کریں تاکہ ہماری جو بجلی پہ اوور ڈیپینڈنس ہے وہ تو کم ہونا. میں آپ کو بتاؤں آج سے 40 سال پہلے 6 لوگوں کی فیملی جتنے بجلی کے یونٹ کنزیوم کرتی تھی، آج 2 لوگوں کی فیملی اس سے کہیں زیادہ بجلی کے یونٹس کنزیوم کر رہی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟ اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مطلب اس میں تو ڈے ٹائم کو یوٹیلائز کیجئے اور اس کی سن لائٹ کو یوٹیلائز کیجئے. سونے جاگنے کے معاملات، اب اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سوتے کس وقت ہیں، جاگتے کس وقت ہیں، رات کی ایکٹیویٹی کیا ہے، دن کی ایکٹیویٹی کیا ہے، وہ سب چیزیں فجر کے بعد سے آپ کا دن شروع ہو رہا ہے یا فجر سے پہلے سے آپ کا دن شروع ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں آپ ٹھیک کر لیں، الحمدللہ چیزیں بہت آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ. اور ڈے ٹائم کو ہی آپٹیمائز کرنے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے قیلولہ. تو قیلولہ کرنے سے جو سیکنڈ ہاف آف دا ڈے ہے اس کی آپٹیمم آپ کو اور فائدہ ہوتا ہے. وہ 15 سے 20 منٹ کا قیلولہ کر لیجئے. تو یہ 5واں پوائنٹ تھا میرا. اور 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ پودے لگائیے. ویجیٹیبلز لگا سکتے ہیں تو وہ لگائیے، فروٹس لگا سکتے ہیں وہ لگائیے. شیڈو مطلب جو شیڈی، جو سمجھ لیں کہ سایہ دار درخت اور پودے ہیں وہ لگائیے. مختلف قسم کی بیلیں ہیں وہ لگائیے. تو اس میں آپ کنٹریبیوٹ کیجئے اور ہر آدمی اپنا کوئی بجٹ بنائے. آپ کا ایک بجٹ ہونا چاہیے
جو ہر مہینے آپ فارمنگ کے لیے رکھیں، مطلب اس میں آپ بیج خریدیں، اس میں آپ سوائل کے اوپر کام کریں، اس میں آپ نیچرل فرٹیلائزرز بنائیں. تو یہ جو میں پودے لگانے کی بات کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ اسی کی ذیل میں ایک چیز ہے کمپوسٹنگ. تو اگر آپ نیچرل لیونگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا کچرا مانیٹر کرنا چاہیے. آپ کوئی ویئنگ مشین رکھیے اور آپ دیکھیے کہ آپ کے گھر سے جو کچرا نکل رہا ہے اس کا وزن کتنا ہے. دیکھیں آپ کے گھر میں جو پھلوں کا، سبزیوں کا جو کچرا ہے اور کاغذ کا اور گتا جو ہے، تو گتا، کاغذ، پھلوں کا کچرا، سبزیوں کا کچرا، یہ سب، چائے کی پتی، حتیٰ کہ چاول کا پانی، چائے کا پانی، دالوں کا پانی، یہ سب پودوں کے لیے مفید ہے. تو یہ آپ کے مطلب گاربیج میں نہیں جانا چاہیے، یہ آپ کے کمپوسٹ بن آپ کے پاس ہو جس میں جانا چاہیے. نہیں تو آپ 2-3 بڑے سائز کے گملے رکھ لیں، ان گملوں میں یہ چیزیں ڈالیں، اور اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے کمپوسٹنگ کا، وہ آپ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. تو اصل میں یہ جو پوری بات ہے، جب آپ فارمنگ، یعنی یہ جو چھٹا پوائنٹ ہے، جب آپ پودے لگانا شروع کریں گے تو آپ کو کھاد کی اور مٹی کے اندر آرگینک میٹر کو کے ریشو کو ٹھیک کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی. تو اس کے لیے بازار سے فرٹیلائزر خریدنے کی بجائے گھر میں فرٹیلائزر بنے گا، کمپوسٹنگ کریں گے آپ. جب میں شہر میں رہتا تھا تو کیلا کھانے کے بعد بس ہم نے جو فائدہ اٹھانا تھا وہ کیلے کے چھلکے کے اندر ہے. لیکن گاؤں میں آنے کے بعد مجھے پتا لگا کہ کیلا کھانے کے بعد بھی کیلے کا چھلکا کتنے فائدے کی چیز ہے. بڑی خوشی ہوتی ہے کیلے کو دیکھ کے، الگ خوشی ہوتی ہے، اور کیلا کھانے کے بعد اس کے چھلکوں کو دیکھ کے الگ طرح کی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو چھلکے ہیں کیلے کے، یہ بھی زبردست چیز ہے. اس کو بعض پودے ایسے ہیں جن کے اندر ان کا جانا بڑی خیر کا باعث ہے. تو یہ پوری سائنس ہے. تو میں بس یہ مشورہ دوں گا کہ اب اس کی بہت سائنس ہے کہ آپ بیج کیسے حاصل کریں، آپ کسی اور پھلوں کو کیسے لگائیں. لیکن اب اس میں چونکہ اب یوٹیوب وغیرہ کی بہت سی ویڈیوز اور اس پہ بہت ساری گوگل سے ریسرچ ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں کو وہاں سے دیکھ لیجئے، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے کچھ معلومات لیجئے، گائیڈنس لیجئے. انشاءاللہ یہ آپ کر لیں گے. یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے، 2-4 دفعہ ناکام ہوں گے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے بیلکنی میں، آپ کے چھوٹے سے بیک یارڈ میں، آپ کی چھوٹی سی، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ سر میرے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، میں تو 2 کمرے کے اپارٹمنٹ. جیسے ہی ہم یہ باتیں کرتے ہیں فوراً یہ سوال آتا ہے کہ ہمارے پاس کھیت تھوڑی ہے کوئی، ہم تو 2 کمرے کے چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. ونڈو سل کے اوپر آپ ویجیٹیبل لگا سکتے ہیں. ونڈو سل سمجھتے ہیں؟ یعنی آپ کی جو کھڑکی ہے، میں نے دیکھا کہ ہینگنگ پلانٹرز ہیں، یعنی آپ دوسری منزل پہ رہتے ہیں اور کھڑکی کے اوپر بھی جگہ نہیں ہے، تو وہ کھڑکی سے باہر لٹکتے ہوئے ایسے ڈبے جن کے اندر آپ نے سبزی لگائی اور وہ آپ کے باہر لٹک رہے ہیں ایئر اسپیس میں، اور بڑا زبردست ماشاءاللہ، اور اس کے اندر آپ نے یہ چیزیں لگائیں. تو اس کی دنیا میں بہت مطلب کام ہوا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں زمین مہنگی ہے، ان کے پاس پودے لگانے یا پھل لگانے کے لیے زمین اویلیبل نہیں ہے، تو کم جگہ پر انہوں نے الحمدللہ چیزیں کی ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی میں تو سعودیہ میں رہتا ہوں، میں تو کویت میں رہتا ہوں، تو وہاں تو کیسے ہم کریں؟ تو الحمدللہ وہاں پر کچھ چیزیں وہاں پر کی جا سکتی ہیں. ہر جگہ کا اپنا ایک کلائمیٹ ہے. آپ جو چیز شروع کر سکتے ہیں، کوئی ایک آدھ چیز لگائیے، بسم اللہ کیجئے. کم از کم آپ کمپوسٹنگ شروع کیجئے اور آپ کو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آئیں گی. کوئی سبزی، کوئی پودا، کوئی پھل. اگر کچھ نہیں تو پودینہ لگانا بہت آسان ہے. آپ کہیں کہ بھئی ہم پودینہ خریدنا نہیں پڑتا، پودینہ ہم توڑ کے کھاتے ہیں. لیمن گراس آرام سے لگ جاتی ہے، بہت ساری چیزیں لگ جاتی ہیں. لیمو آرام سے لگ جاتا ہے. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. جب آپ کو توڑ کے کھانے کا لطف آنے لگے گا نا تو خرید کے کھانے کا دل نہیں چاہے گا. آپ کہیں گے یار بس اپنے گھر کی لگائی ہوئی بھنڈی کو جو ہم نے پکا کے کھایا تو جو مزہ آیا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا، بہت خوشی ہوگی، اللہ کا شکر بہت زیادہ کرنے کا دل چاہے گا. اور اس کو بس آپ کو نیچرلی رکھیے گا. وہ یعنی اس میں جو انڈسٹریل فرٹیلائزر ہے اور انڈسٹریل پیسٹیسائیڈز ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے اپنے طریقے ہیں. مطلب میرے پاس الحمدللہ ہم 4تھا سال ہے، ہم نے ہمارے یہاں بہت ہم سبزیاں
خرید نہیں رہے الحمدللہ. تو ہماری ہم کوئی 4 سال میں ہم نے کوئی انڈسٹریل فرٹیلائزر، کوئی پیسٹیسائڈ بازار کا بنا ہوا نہیں خریدا، نہیں ڈالا. اور بالکل مطلب ہم جو بھی کھاد ہے وہ مطلب یا تو جانوروں کا گوبر ہے یا کمپوسٹنگ ہے یا کچھ اور 4-5 قسم کی کھاد ہم خود بناتے ہیں الحمدللہ. ہمارے یہاں اپنی فارم پہ بنتی ہے، وہی استعمال ہوتی ہے الحمدللہ. اس کے نتیجے میں جو سوائل کا نا اپنا ایک کہہ لیجیے اس کی اپنی ایک کوالٹی ہوتی ہے، یعنی وہ دیکھنے سے بھی پتہ لگتی ہے. تو سوائل کے اندر جو آرگینک میٹر ہے نا اس کا ریشو امپروو ہوتا ہے. لیکن جب آپ بازار کی کھاد ڈالتے ہیں، انڈسٹری کی کھاد ڈالتے ہیں تو سوائل ڈپلیٹ ہوتی ہے. لیکن جب آپ بازار کی کھاد نہیں ڈالتے تو سوائل انرچ ہوتی ہے. 4-5 سالوں میں آپ کی سوائل بہت اچھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہ میں نے 6 نکاتی کہہ لیں پلان دیا ہے آپ کو. اور اس میں وہ فریج والا تو بہت دلچسپ ہے، ایک فیملی ایکٹیویٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. بس لڑائی نہیں کیجیے گا، ناراض نہیں ہوئیے گا اگر پتہ لگے کہ کوئی 3 مہینے پرانی چیز نکلی ہے. تو بس آپ مطلب اس پہ بس ٹھیک ہے، اب جو ہوا سو ہوا، لیکن اب ہمیں ان چیزوں کو اس طرح دیکھنا ہے، اس طرح سے چیزوں کو لیجیے گا. تو اللہ آپ کی مدد فرمائے. آج کی گفتگو کمپلیٹ ہو گئی. اس کو اگر اوور ویو کروں، سب سے پہلے میں نے بات کی کہ نیچرل لیونگ کیا ہے اور نیچرل لیونگ کی ضرورت ہمیں کیوں ہے، اور پھر میں نے اس کو تھوڑا سا بریف کیا نیچرل لیونگ کیا ہے، اس کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. پھر ہم نے بات کی ایک سیلف اسسمنٹ. میں نے 20 سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تاکہ آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ آپ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، نیچر سے آپ کا کنیکشن کیسا ہے. ان 20 سوالوں نے کھول کے بتا دیا ہوگا کہ نیچر سے آپ دور ہیں، قریب ہیں، کہاں ہیں، یہ آپ پہ واضح ہو گیا ہوگا. کوئی غلط فہمی میں نہ رہے نا، بالکل کلیئر ایک آپ کی اپنی سیلف اسسمنٹ ہو گئی الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے کچھ عملی تجاویز، میری کوشش یہ تھی کہ میں کم تجاویز دوں لیکن اس کے باوجود مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے 6 پریکٹیکل ایکشنز میں نے، اور ہر کے اندر بھی بہت ڈیٹیل ہے، مطلب ایک ایک پوائنٹ کی بھی فردر ڈیٹیل ہے. تو وہ 6 پوائنٹس ہیں، ان پہ کام کیجئے اور انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد فرمائے. اللہ آپ کو اور مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جس طرح کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے، اور ہمیں غور کرنے اور اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے، اور ہماری زندگیوں کو بامانی بنا دے اللہ تعالیٰ. اور ہم سے جو علم کی کمی کی وجہ سے، نفس کے غلبے کی وجہ سے جو غلطیاں اب تک ہوتی رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف کرے اور اب ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا کرے. تو میں یہاں پہ اپنی بات روکتا ہوں. یہاں سے بس آپ کے ذہن میں کوئی کویسچنز ہیں تو وہ. سر بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اب ہم نیچرل لیونگ سے اتنے دور آ چکے ہیں، تو اگر ہمیں سب سے پہلا سٹیپ لینا ہو تو وہ کون سی چیز ہوگی جو آپ سجیسٹ کریں گے کہ سب سے پہلا سٹیپ اس کی طرف کیا لیا جائے؟ جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے جو میں نے